आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। बिहार की मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। उन्होंने 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत ने पाकिस्तान में कायम द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को बैरूनी दहशतगर्द तंजीम के तौर पर करार देने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम किया है और इसे भारत अमरीका के दरमियान दहशतगर्दी की रोकथाम में ताउन के तई मजबूत अज़्म करार दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को करोड़ों रुपए के मुबैना शराब घपले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। भारती बहरिया ने आज विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए अपने पहले डाइविंग सपोर्ट बहरी जहाज आईएनएस निस्तार को पानी में उतार दिया है। अमरनाथ यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है, जो खराब मौसम की वजह से आर्जी तौर पर रोक दी गई थी। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी लॉस वेगास में फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम में सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में मशरकी चंपारण जिले में मोतिहारी के मकाम पर 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा, इफ्तिताह किया और मुल्क के नाम वक्फ किया। ये तरक्याती प्रोजेक्ट रेल, सड़क, देही तरक्की, माही परवरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मवासलाती टेक्नोलॉजी के शोबों से मुतालिक हैं। वजीर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो राजेंद्र नगर, दरभंगा, भागलपुर और मोतिहारी रेलवे स्टेशनों से चलेंगी और बिहार के अहम शहरों को दीगर हिस्सों से जोड़ेंगी। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, वजीर आला नीतीश कुमार, मरकजी वजीर गिरिराज सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन, चिराग पासवान, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे, रामनाथ ठाकुर, राजभूषण चौधरी निषाद, नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी इस मौके पर मौजूद थे। मुख्तलिफ रियासती वजीरों, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल में दुर्गापुर के मकाम पर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि गुज़िश्ता 11 साल के दौरान पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा मकानात तामीर किए गए और इनमें से 60 लाख मकानात बिहार में तामीर किए गए। पीएम आवास योजना के तहत देश में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इनमें से करीब 60 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए हैं। यानी दुनिया में नॉर्वे, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों की जितनी कुल आबादी है, उससे ज्यादा लोगों को हमने अकेले बिहार में पक्के घर दिए हैं। भारत ने द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने के अमरीका के फैसले का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा का ज़ैली ग्रुप टीआरएफ दहशतगर्दी की कई सरगर्मियों में मुलविस रहा है। इनमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आम शहरियों पर वहशियाना हमले का वाकया भी शामिल है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस फैसले के लिए अमरीका के महकमा खारजा और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की सताइश की है। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से दहशतगर्दी से निपटने के लिए भारत अमरीका इश्तराक का इरादा होता है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर सख्ती के साथ पुरअज़्म रहा है। वो अपने बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करता रहेगा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि दहशतगर्द तंजीमें और उनकी दीगर ज़ैली तंजीमों को जवाबदेह बनाया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ایڈی کی ٹیم نے آج چھتیس گڑھ کے بھیلائی ٹاؤن میں سابق وزیر اعلیٰ بھوپیش بگھیل کی رہائش گاہ پر چھاپے کی کارروائی انجام دی۔ ایڈی کے اہلکار کی ایک ٹیم آج صبح سی آر پی ایف کے عملے کے ساتھ چھاپے کی کارروائی کے لیے جناب بگھیل کی رہائش گاہ پر پہنچی تھی۔ اب سے کچھ دیر قبل ایڈی نے بھوپیش بگھیل کے بیٹے چیتنیا بگھیل کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے بعد ایڈی کی ٹیم چیتنیا بگھیل کے ساتھ بھیلائی سے رائے پور کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ بھارتی بحریہ نے آج وشاکھاپٹنم میں منعقد ایک تقریب میں ملک میں ہی تیار کیے گئے اپنے پہلے ڈائیونگ سپورٹ بحری جہاز INS نستار کو پانی میں اتار دیا ہے۔ دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ نے ایڈمرل دنیش کے ترپاٹھی بحریہ کے سربراہ اور دیگر سینئر معزز شخصیات کے ہمراہ شامل کیے جانے کی اس تقریب میں شرکت کی۔ INS نستار کو وشاکھاپٹنم میں ہندوستان شپ یارڈ لمیٹڈ نے بنایا ہے اور اس کا ڈیزائن بھی اسی نے تیار کیا تھا۔ یہ بحری جہاز دفاعی سامان تیار کرنے میں آتم نربھرتا یعنی خود کفالت میں بھارت کی کوشش میں ایک بڑے قدم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کی تیاری میں 120 MSME اداروں نے اہم رول ادا کیا ہے اور اس میں 80% سے زیادہ ساز و سامان ملکی وسائل سے حاصل کیا گیا ہے۔ یہ بحری جہاز تکنیکی اعتبار سے جدید طرز کے پلیٹ فارمز تیار کرنے کی بھارت کی صلاحیت کی بھی عکاسی کرتا ہے جو عالمی معیارات کے عین مطابق ہیں۔ INS نستار تقریباً 120 میٹر لمبا اور 20 میٹر چوڑا ہے۔ جموں کشمیر میں شری امرناتھ جی یاترا کل کشمیر اور جموں دونوں ڈویژنوں کے زیادہ تر علاقوں میں خراب موسم کے سبب عارضی طور پر روکے جانے کے بعد آج پھر شروع ہو گئی ہے۔ سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ موسم میں بہتری کے پیش نظر حکام نے آج صبح سویرے بھگوتی نگر بنیادی پڑاؤ سے یاتریوں کے 17ویں جتھے کو کشمیر خطے کی سمت جانے کی اجازت دی۔ 9000 سے 500 زیادہ یاتری 335 گاڑیوں میں روانہ ہوئے جن میں مرد، خواتین، بچے، سادھو اور سادھویاں شامل ہیں۔ بالتل اور پہلگام کے راستوں پر مسلسل شدید بارش کے سبب کل یاترا کو عارضی طور پر روک دیا گیا تھا۔ بھارت کی اختراعی معیشت کو تقویت دینے کی غرض سے اطلاعات و نشریات، ریلوے، الیکٹرانکس اور IT کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو اور مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے آج ممبئی میں NFDC کمپلیکس میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف کریٹو ٹیکنالوجی IICT کے پہلے کیمپس کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا۔ یہ عالمی اختراعی ٹیک معیشت میں بھارت کی صلاحیت کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور اختراعی صنعتوں کو آگے بڑھانے کے حکومت کے ویژن کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ IICT ہمارے ملک کے نوجوانوں کے لیے نئے مواقع فراہم کرے گا۔ پنجاب میں پاکستان کے اسمگلروں نے گزشتہ چند روز میں ڈرونز کے ذریعے بھارتی علاقے میں منشیات کی اسمگلنگ کی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ البتہ BSF ذرائع کے حوالے سے جالندھر کے ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ BSF کے مستعد جوانوں نے گزشتہ 2 روز میں امرتسر اور فیروز پور سیکٹر میں مختلف کارروائیوں کے دوران 6 ڈرونز کو ناکارہ کر کے اور 10 کلو گرام سے زیادہ ہیروئن برآمد کر کے ان کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا ہے۔ شطرنج میں بھارت کے گرینڈ ماسٹر ارجن ایریگیسی لاس ویگاس میں فری اسٹائل گرینڈ سلیم کے سیمی فائنل میں جگہ حاصل کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ 21 سالہ کھلاڑی نے کوارٹر فائنل میں ازبکستان کے کھلاڑی نودر بیگ کو 1-5، 0-5 سے شکست دی۔ اس جیت کے ساتھ ہی ارجن چیمپئن شپ خطاب حاصل کرنے سے محض ایک قدم دور ہو گئے ہیں کیونکہ وہ سیمی فائنلز کے لیے تیار ہیں۔ کشتی میں ہنگری کے بڈاپیسٹ میں 2025 کی کشتی ٹورنامنٹ میں مردوں کے 65 کلو گرام کے فری اسٹائل زمرے میں بھارت کے کشتی کے کھلاڑی سجیت کلکل نے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بہار کے موتیہاری میں 7,200 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح کیا۔ انہوں نے 4 نئی امرت بھارت ٹرینوں کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ بھارت نے پاکستان میں قائم دی ریزسٹنس فرنٹ TRF کو بیرونی دہشت گرد تنظیم کے طور پر قرار دینے کے امریکی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے بھارت امریکہ کے درمیان دہشت گردی کی روک تھام میں تعاون کے تئیں مضبوط عزم قرار دیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے چھتیس گڑھ کے سابق وزیر اعلیٰ بھوپیش بگھیل کے بیٹے چیتنیا بگھیل کو کروڑوں روپے کی مبینہ شراب گھپلے کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔